میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ٹیچر مریم کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ آخر ایک دن وہ بھی آیا جس کا شاید میری نفس کو انتظار تھا۔ ایک دن جب میں شام کو ٹیچر مریم کے پاس پڑھنے گیا، جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ٹیچر مریم کے پاس پڑھتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا، اور میں جب بھی جاتا ان کا دروازہ بند ہوتا اور میں بیل بجاتا اور ٹیچر مریم کا بھائی عبداللہ آ کر دروازہ کھولتا، لیکن اس دن ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سامنے لاؤنج میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ اکیلے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ ٹیچر مریم اور آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ بولا، امی ساتھ ہمسائیوں کے گھر کسی کام کے لیے گئی ہوئی ہیں، اور آپی ساتھ والے کمرے میں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں اگلے لمحے میں وہ دیکھنے والا ہوں جس کا شاید مجھے کب کا انتظار تھا۔ میں مسکرایا اور عبداللہ کو دیکھا اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ٹی وی دیکھو۔ میں لاؤنج سے نکلا اور ساتھ والے کمرے میں ٹیچر مریم کو بلانے کے لیے گیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں نے ٹیچر مریم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ میرا سارا جسم ساکن ہو گیا اور میں ایک بت کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا ہی رہ گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ٹیچر مریم بلاؤز اور انڈر ویئر پہن کر شیشے کے سامنے موبائل پر تصویریں بنا رہی تھیں۔ ٹیچر مریم کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کچھ دیر تک ٹیچر مریم کو دیکھتا رہا اور وہیں کا وہیں کھڑا رہا، لیکن اچانک شیشے سے ٹیچر مریم مجھ کو دیکھا اور پیچھے مڑی۔ ٹیچر مریم کے مڑنے سے پہلے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگا اور تیزی سے چلنے لگا۔ میں جلدی سے اپنے گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں بولا، ٹیچر مریم کہیں گئی ہوئی تھی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ امی نے اچھا کہتے ہوئے میرا کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس چلی گئیں۔ اب میری ٹینشن سے مارے جان نکل رہی تھی۔ ایک طرف یہ سوچ کر مجھے ٹینشن ہوتی کہ ٹیچر مریم مجھ کو کیا کہیں گی، اور دوسری طرف جب میں ان کی اس حالت کو سوچتا تو میری نفس خوش ہو جاتی۔ رات دیر تک میں اپنے کمرے میں لیٹا یہ سوچتا رہا کہ صبح اسکول جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر جب صبح ہوئی اور امی مجھے اسکول کے لیے اٹھانے آئی تو میں بہت ہی دھیمی آواز میں بولا، امی، مجھے بخار ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گا اور میرے پیٹ میں بھی بہت درد ہے۔ امی میرے کمرے میں آئی اور پوچھنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس پر میں بولا، امی میرے سر میں بہت درد ہے اور میرے جسم میں بھی، اور پیٹ بھی رات کا خراب ہے، جس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ اس پر امی بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم سو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ اسی طرح میں اسکول بھی نہیں گیا اور شام کو ٹیچر مریم کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھی نہیں گیا۔